آپ کو ناول اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جی، ہمارا ناول ہے عشق میں مر جاواں۔ اس کی رائٹر کا نام ہے حفصہ جاوید۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ صبح صبح دادی جان پورے گھر میں شور مچا رہی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور سب بچے اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے، جبکہ دادی جان نے سب کو صبح جلدی اٹھنے کو کہا تھا۔ سب سے زیادہ دادی جان کو جس پر غصہ تھا وہ انابیہ تھی۔ تیمور سیڑھیاں اترتے ہوئے جلدی جلدی آ رہا تھا۔ دادی جان، کیا آپ بھی صبح شروع ہو جاتی ہیں؟ ایک اتوار کا دن ہی تو ملتا ہے، سب کو سونے دیا کریں۔ تیمور نے دادی جان کا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ بگڑے ہوئے نواب زادے ہیں یہ سب، اور کچھ نہیں۔ تیمور، تجھ سے پوچھتی ہوں میں کہ یہ لڑکیاں جب اپنے سسرال میں جائیں گی تو کیا کریں گے ہم؟ دادی جان، آپ پریشان مت ہوا کریں، ہم تو اپنی بچیوں کی شادیاں اتنی جلدی نہیں کریں گے۔ ہاں، تو خود بھی کنوارا ہی رہے گا۔ میں تو کہتی ہوں تم لوگوں کی اولادیں دیکھنے سے پہلے ہی میری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ دادی، اتنی ایموشنل مت ہوا کرو، زمانہ اور وقت دونوں بدل گیا ہے، ہم تو نہیں بدلے، ہم ابھی بھی ویسے ہی ہیں، بس تم لوگ ہی بدل گئے ہو۔ سارا تیزی سے تیمور کی طرف آئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ یہ صبح صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ بھائی، آپ اتنی جلدی اٹھ گئے آج؟ سارا، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ 9 بج چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اناب جاگ گئی یا نہیں؟ پتا نہیں بھائی، مجھے نہیں پتا، شاید وہ فجر کی نماز کے بعد باہر نکل گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے میں نے تیمور، اس لڑکی کو کہ باہر مت جایا کرو صبح کے وقت۔ اس لڑکی کو تو بالکل بھی چین نہیں آتا، اتنی خوبصورت ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی جن نہ عاشق ہو جائے۔ دادی، اب وہ جن عاشق ہونے والے زمانے گئے، وہ خود ایک چڑیل ہے، جن اسے دیکھ کر ہی بھاگ جائے گا۔ سارا کی بات پر تیمور بہت زور سے ہنسا۔ بابا اور چھوٹے بابا کو بلا لاؤ، ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ تیمور نے اسے بھیجا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اناب ایک ہی جگہ جاتی ہے صبح کے وقت۔ اناب کو عجیب سا لگاؤ تھا اس گارڈن سے جو ان کے گھر کے پیچھے تھا۔ انابیہ زمین پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی نیلا گلاب تھا جو ایک اجنبی ہر ہفتے اس کے تکیے پر رکھ جاتا تھا۔ یہ اکثر فجر کی نماز کے بعد صبح اس گارڈن میں آتی۔ اس گارڈن سے اسے بہت زیادہ انسیت تھی۔ یہاں پر خصوصاً اس کے والد نے نیلے گلاب کے پودے لگائے ہوئے تھے جو دنیا میں بہت نایاب تھے۔ اس کی والدہ کی وفات کے بعد اس کے والد دنیا سے بالکل کٹ گئے تھے۔ پھر وہ اپنا اکثر یہاں گارڈن میں زیادہ وقت بتاتے تھے۔ انابیہ ان کے ساتھ جب بھی آتی، اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اب اس کا روز کا معمول تھا کہ یہ اس گارڈن میں آتی۔ اناب، بھیا کے بغیر یہاں کیا کر رہی ہو؟ انابیہ نے سر پیچھے کیا تو اسے اپنا بھائی نظر آیا۔ بھیا، آپ آ گئے۔ آپ جانتے ہیں نا، مجھے جب بھی والدہ کی یاد آتی ہے میں یہاں پر آ جاتی ہوں۔ اناب، جب بھی باہر آیا کرو،
مجھے لازمی بتایا کرو۔ تم جانتی ہو کہ تم والدہ کی سب سے خوبصورت نشانی ہو۔ میرے اور بابا جان کے پاس تیمور اس کے پاس آیا جب اناب بیٹھ گئی۔ بھیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ والدہ کو ہمیں چھوڑے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ ہمیں کبھی پتہ چل بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہمارے دل میں رہتی ہیں۔ اناب، تم دادی جان کو بہت زیادہ تنگ مت کیا کرو، وہ تمہارے لیے بہت فکر مند رہتی ہیں۔ بھیا، وہ بے جا کی سختیاں کرتی ہیں مجھ پر۔ تیمور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اناب، وہ ہماری دادی جان ہے، پالا ہے انہوں نے ہمیں، ایسے نہیں کہتے۔ تم جانتی ہو کہ وہ ہماری والدہ کی جگہ پر ہیں۔ بھیا، تو آپ انہیں سمجھایا کریں نا کہ وہ میرے ساتھ اتنی سختی مت کیا کریں۔ آپ جانتے ہیں، کل میں نے چھوٹے بابا سے کہا میں نے کنسرٹ پہ جانا ہے۔ دادی جان نے سن لیا اور پھر مجھے منع کر دیا کہ تم گھر سے قدم باہر مت نکالنا۔ اب اگر تم وہاں چلی گئی اور ہارون افریدی آ گیا تو پھر بتاؤ، کیا تم مجھ سے لڑو گی نہیں؟ تمہیں لگتا ہے نا کہ وہ کوئی خلائی مخلوق ہے کہ تم جہاں ہوتی ہو وہ پہنچ جاتا ہے؟ اتنی مرتبہ تم مجھ سے لڑ چکی ہو۔ دادی جان تمہاری لڑائیوں کی وجہ سے ہی پریشان ہے، اور ویسے بھی لڑکیاں ایسے باہر رات دیر تک نہیں رہتی، اچھی بھی نہیں لگتی نا۔ بھیا، سارا میرے ساتھ جا تو رہی تھی۔ چلے خیر، چھوڑے صبح صبح ہارون افریدی کا نام لے کر میرا موڈ خراب مت کریں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ بیچارہ تمہیں کبھی بلاتا بھی نہیں، مگر تمہاری اس سے اتنی ضد کیوں ہے؟ بھیا، وہ یونیورسٹی کے شروع سے ہی مجھے عجیب لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اس نے کبھی مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کئی مرتبہ تو وہ میرے آگے جھک کر مجھے ملا۔ آپ جانتے ہیں، وہ مجھے بی بی بلاتا ہے۔ شکر ہے یونیورسٹی سے جان چھوٹی، اس سے بھی جان چھوٹ گئی۔ چلو چھوڑو، ایسی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، ناشتہ کرنا ہے۔ تیمور نے اسے ہاتھ دیا اور اٹھایا۔ یہ تیمور خان کی لاڈلی بہن تھی۔ تیمور خان 27 برس کا تھا۔ اناب اس وقت 21 برس کی تھی۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز ان جرنلزم کیا تھا۔ تیمور ایک بیرسٹر تھا۔ اس کے والد بھی ایک جانے مانے بیرسٹر تھے اور ان کی لا فارم تھی۔ تیمور کی والدہ کو فوت ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اس کی والدہ بہت خوبصورت تھی اور مشہور زمانہ وکیل۔ ان کے گھر میں کہ اپنے چھوٹے بابا اور اپنی خالہ اور ان کی جوان جو ان کی چچی بھی تھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ سارا ان کے چھوٹے بابا کی بیٹی تھی۔ سارا ان دونوں کی رضائی بہن تھی۔ بچپن میں سارا کو تیمور کی والدہ نے اپنی بہن سے لے لیا۔ انابیہ کے ساتھ سارا کو بھی دودھ پلایا، جس سے وہ ان دونوں کی رضائی بہن بن گئی۔ انابیہ کی دادی نے اسے بچپن سے ہی اس کی والدہ سے لے لیا تھا اور تقریباً اس کی تربیت کرنے والی اس کی دادی جان ہی تھی۔ تیمور انابیہ کو لیے ناشتے کے ٹیبل پر آیا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انابیہ جا کر اپنے والد شجاع خان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا بچہ صبح صبح کہاں پر گیا ہوا تھا؟ شجاع خان نے اس کے سر پر بہت پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بابا جان
ऐसे में इसे मैं गार्डन से लेकर आया हूँ। आपकी लाडली को घर में चैन नहीं आता। खबरदार तैमूर, जो तुमने हमारी बेटी को कुछ भी कहा, बड़ी मन्नतों और मुरादों से मांगी हुई है। हमारी बेटी, तुम जानते हो, जब ये पैदा हुई थी तो तुम्हारी वालदा ने पूरे शहर में मिठाई भिजवाई थी। इसकी पैदाइश के लिए हमने बहुत मन्नतें मांगी हैं। तुम नहीं जानते। बाबा जान, तो किसने कहा कि मैं इसे डांट रहा हूँ? आप माशाल्लाह से ये बड़ी हो चुकी है, पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, तो इसे आप किसी अच्छे से अखबार में नौकरी दिलवा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये अपना करियर बनाए। तुमने इसको कुछ ज्यादा ही खोल कर रखा है। लड़कियों के ये काम नहीं होते। अब इसे चाहिए कि घरदारी सीख जाए। दादी, परेशान मत हुआ करें। इसका होने वाला शोहर इसे बिस्तर से भी उठने नहीं देगा। सारा की बात पर दादी ने इसे अच्छा खासा घूरा। कमरे का सर्दपन इसके मकीन का मजाज जाहिर करता। इसकी कलाई पर नीले रंग का निशान अंधेरे में भी चमक रहा था। इसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सरदार, आपने हमें याद किया है? हारून, हम तुमसे मुलाकात चाहते थे। बहुत अरसे से हम जानते हैं तुम्हारी सरदारनी ने तुम्हें बहुत तंग किया है। इन 4 सालों में तुम्हारी हिम्मत की भी हम दाद देते हैं कि तुमने इनकी हर जली कटी बात बर्दाश्त की है। सरदार, आप कैसी बातें करती हैं? हमारे लिए वो मोतबर है। वो हमारी मलका है और अपनी मलका की हिफाजत करना हम अच्छे से जानते हैं। हारून, हम तो इस बात से परेशान हैं कि जब वो हमारी दुनिया में आएंगी तो यहाँ पर आकर कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगी। हारून इसी कुर्सी के सामने ही हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़ा था। सरदार, वो सीख जाएंगी। यहाँ के असूल बस कुछ ही फर्क है इनकी और हमारी दुनिया में। हारून, हम नहीं चाहते जब वो हमारे पास आए तो वो अपनी दुनिया को याद करें। हम जानते हैं जब किसी की दुनिया खत्म होती है तो उसे कितना दुख होता है। सरदार, हमें यकीन है कि आप की मोहब्बत के आगे वो अपनी दुनिया को छोड़ देंगी। सरदार, आप इन्हें कब हमारे लोगों में ला रहे हैं? बहुत जल्द। अब से इंतजार नहीं होता। 21 साल का वादा पूरा हो चुका है। अब हमारी तन्हा जिंदगी में हमारी शहजादी चाहिए हमें। बहुत जल्द ये महल शादियानों से गूंजेगा। इस महल में दोबारा से नन्हे बच्चों की आवाजें आएंगी। ये महल अपनी मलका के कदमों से रोशन होगा। हमारी तारीख जिंदगी में नीला फूल है वो, हमारी नीली शहजादी। अनाबिया की कलाई पर नीले रंग का निशान चमकने लग गया जिससे अनाबिया को शदीद तकलीफ हुई। इसके साथ बैठी हुई सारा इसके चेहरे को देख रही थी जहां पर पसीना आ चुका था। अनाब, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा निशान क्यों चमक रहा है? पता नहीं सारा, देखो ना मुझे कितना दर्द होता है। बाबा बताते ही नहीं कि ये निशान मेरी कलाई पर क्यों है। दादी कहती है कि जब तुम 3 साल की थी तब से ये निशान तुम्हारी कलाई पर है। तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों का रंग पहले कुछ और था, फिर तुम्हारी आंखों का रंग नीला हो गया। मैं खुद भी हैरान हूँ सारा, आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी। ऐसा लगता है
جیسے میری آنکھوں میں لینز لگے ہوں۔ تم جانتی ہو، والدہ بتایا کرتی تھی کہ میری آنکھوں کا رنگ سبز تھا جو بعد میں بدل کر نیلا ہو گیا۔ تم یقین نہیں کرو گی، مگر مجھے کبھی کبھی خوف آ جاتا ہے تمہارے پاس وہ نیلا پھول ہر ہفتے دیکھ کر۔ جانے کیوں؟ کون ہے جو تمہیں بچپن سے یہ پھول دیتا ہے؟ آ رہا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، وہ بہت جلد اس شخص کو ڈھونڈ لیں گے جو میرے پاس نیلا پھول رکھ جاتا ہے۔ اچھا، اب تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ سارا اس کی بات سن کر اٹھ گئی۔ انابیہ نے کمبل لیا اور سونے لگی۔ انابیہ سو گئی اور ایسی سوئی کہ اسے ہوش نہیں رہا۔ کمرے میں نیلی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ آنے والے کی کلائی پر نیلا نشان ویسے ہی تھا جیسے انابیہ کا۔ دونوں کے نشان چمک رہے تھے۔ کیسی ہو شہزادی؟ کتنی کمزور لگ رہی ہو۔ اس نے انابیہ کے ہاتھوں کو تھاما۔ اس کے نشان سے نیلی روشنی نکل کر انابیہ کے نشان میں چلی گئی۔ انابیہ کسمسائی۔ اس کی کلائی پر شدید درد ہوا جسے اس شخص نے ہاتھ رکھ کر دور کر دیا۔ میں جانتا ہوں ہمارے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف دیتا ہے، مگر جلد ہی تم میرے پاس ہوگی، پھر یہ تمہیں طاقت دے گا، تکلیف نہیں۔ اس شخص نے انابیہ کے ہاتھوں کو تھاما اور بہت دیر تک تھامے رکھا۔ میں بہت جلد تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، تب تک تم نے میرا انتظار کرنا ہے میری نیلی شہزادی۔ اس نے انابیہ کی آنکھوں کو چوما۔ اس کے نشان سے سفید روشنی نکلی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اب اس جگہ سے جانا تھا۔ یہ اسے آخری نظر دیکھ کر کھڑکی کی طرف گیا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگائی جیسے یہ ہمیشہ لگاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگلی بار یہ انابیہ کو یہاں سے لے جائے گا۔